آج کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جو بالکل انسان کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے شعور بندگی۔ نوٹ کر لیں آپ، شعور بندگی، شعور اور اس کے آگے اضافت لگا کے بندگی۔ اب دیکھیے، شعور کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، اور بندگی یعنی بندہ ہونا۔ ایک بندے کو اس بات کا احساس اور اس بات کا شعور اور سمجھ ہونا چاہیے کہ میں کسی کا بندہ ہوں۔ اور جب انسان کو ایک مرتبہ یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میری حیثیت بندے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ بندہ ہونے کے تقاضے اور بندہ ہونے کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ سمجھنے لگے گا۔ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنی سمجھ میں آ جائے۔ ایک لحاظ سے یہ موضوع جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس عقائد کے ذیل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے توحید، اور سارے عقائد، جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے، ان سب کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مکتب تشیع جو ہے وہ توحید کا ہی دین ہے۔ ہم ہر عقیدے کو، ہر نظریے کو توحید کی بنیاد پر ہی دیکھتے ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ توحید کا عنوان بہت وسیع ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو آج کی گفتگو اور آج کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کی بھی غالباً گفتگو ہوگی، تو اس میں توحید کا جو پہلو لیا ہے وہ ہے کہ بندے کے اندر بندہ ہونے کا احساس۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سلسلے میں ہم نے آغاز کرنے کے لیے سورہ زمر کی دوسری آیت کو منتخب کیا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ تو یہ جو ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اور کس طرح کرو؟ یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اب تم اس دین سے مخلص ہو کے، اس دین میں اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ کیا ریپیٹ کریں؟ اللہ کی عبادت کرو، ہم نے اس کتاب کو ہم کے ساتھ نازل کیا۔ ہاں، نہیں، اب اگر حق آپ نے اس طرح لکھا تو اس طرح نہیں، یہ سنیں، ہم نے بے شک ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا تم فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، تم اپنے آپ کو خالص کر لو اس دین کے لیے، اور بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ یہ معنی ہوئے اس کے، مفہوم جو ہے وہ یہ ہوا۔ یعنی یہ سمجھیں کہ یہ پیغام اس بات کا ہے کہ اب قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کی بندگی میں خالصیت آ جائے، یعنی خالص اللہ کا ہی بندہ رہے، وہ پھر کسی اور چیز کا بندہ نہ ہو۔ اب اسی طریقے سے ایک آیت اور ہے، وہ ہم آگے چل کے اس پر بات کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی اس آیت سے ملتی جلتی بات ہے اس میں بھی،
اس لیے وہ بھی ہم پڑھے لے رہے ہیں۔ یہ سورہ والذاریات کی آیت ہے، والذاریات آیت کا نمبر 56، بہت سنی ہوئی آپ کی آیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی پروردگار عالم انسانوں اور جنوں کو، یعنی وہ مخلوقات کے جو شعور رکھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا کہ تمہاری تخلیق جو ہے اس کا مقصد ہمارے سامنے صرف اتنا ہی تھا کہ تم بندگی کو خالص کرو اور سوائے بندگی کے، یعنی سوائے اپنی زندگی کو بندگی میں ڈھال لینے کے اور کچھ نہ کرو۔ اب دیکھیے ہم دو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کبھی عبادت کبھی بندگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں بندہ، یعنی وہ وجود نہ خود اپنا خالق ہو، ایک ایسا وجود کہ جس نے خود اپنے آپ کو خلق نہ کیا ہو، کوئی ہستی ہو جو اس کو عدم سے وجود میں لائی ہو، پھر وہ اپنا رب بھی نہ ہو، یعنی اپنی ہر ضرورت پوری کرنے پر قادر بھی نہ ہو، اور نہ اپنی ابتدا پر اختیار رکھتا ہو، نہ اپنے مات پر اس کا کوئی اختیار ہو، نہ وہ اپنی بقا پر قادر ہو۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے خلق کیا ہے تو وہ دنیا میں آئے ہے، جب وہ چاہے گا اس کو دنیا سے اٹھا لے گا، کسی اور مقام پر منتقل کر دے گا، جب چاہے گا اس سے حساب لے گا، جب چاہے گا اس کو جزا دے گا، اور جب تک جس عالم میں رکھے گا اس عالم کی ربوبیت کے فرائض بھی انجام دیتا رہے گا، یعنی ہر ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ تو جب ایسی صورت ہماری ہو گئی تو اب ہم کیا ہوئے؟ اب ہم ہوئے بندے، جس کو ہم عربی میں کہیں گے عبد۔ تو ہم عبد ہیں یا بندے ہیں، اس لیے ہیں کہ ہم کو اپنے اوپر، نہ اپنے وجود پر، نہ اپنے عدم وجود پر، نہ اپنی بقا پر، اور نہ ہی اپنے کسی امر کے اوپر حقیقی اختیار حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آزادی عمل پروردگار عالم ہمیں دے دے۔ تو اللہ جو ہے اس کی بہت سی صفات ہیں اس حوالے سے کہ جس کا تعلق بندے سے ہے، مثلاً وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رقیب ہے، ولی ہے، مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے بھی اس کے نام صفاتی ہیں ان میں ایک رشتہ پنہا ہے کہ اللہ کا بندے سے رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ پروردگار عالم کے امر کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نہ ہم وجود میں آئے اور نہ ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر بلکہ ہمیشہ ہی مثلاً آپ جب اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں مختلف صفات کے ساتھ، اب ایک طریقہ جو قرآن میں ہے جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ ہوا، اللہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ ہے؟ حی القیوم، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اب حی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندہ، صرف زندہ نہیں، یعنی زندہ تو اس نے ہمیں کیا ہے تو ہم زندہ ہیں، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا ہے، وہ بنفس ہی زندہ ہے اور حیات کا خالق ہے، زندگی کا خالق ہے۔
زندگی کو خلق کرنے والا، زندگی عطا کرنے والا، زندگی کو باقی رکھنے والا اور خود قائم بالذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو وہ زندگی عطا کرتا ہے اس کو زندگی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ہم آہستہ آہستہ تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آ جائیں جو خود ایک مستقل موضوع ہو۔ ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ حی، یعنی وہ خود حیات کا خالق ہے، بے نفس ہی حیات رکھتا ہے، اور ہم کو جو اس نے حیات دی ہے وہ اس کی عطا ہے۔ اچھا، اب صورت کیا ہے کہ ہم حی کے ساتھ جو لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ قیوم۔ قیوم کے کیا معنی ہیں؟ قائم رکھنے والا۔ دیکھیے، قائم رکھنے والے کو کا یعنی جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ قیم۔ قیم یعنی قائم رکھنے والا۔ اب جب ہم اس میں صیغہ مبالغہ استعمال کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ قائم رکھنے والا، جیسے اللہ کو ہم کہتے ہیں غافر یعنی چھپانے والا یا بخشنے والا، جب ہم اس میں مبالغہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ غفار، ٹھیک ہے؟ یا ساتر کہتے ہیں، اس کو مبالغہ کریں گے تو کہیں گے ستار، یعنی بہت زیادہ چھپانے والا۔ تو اسی طریقے سے جب یہاں پر ہم شدت بیان کر رہے ہیں اس کے قائم رکھنے کی صفت کی، تو اس میں مبالغہ کر کے قیم کے بجائے قیوم کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ قائم رکھنے والا، بہت زیادہ باقی رکھنے والا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جتنے موجودات دنیا میں، عالم موجودات میں، دنیا میں کیا بلکہ عالم موجودات میں جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں پر خلق کیے گئے ہیں، ان کی بقا جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی قیومی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی قیومی کسی شے پر اثر انداز نہ ہو تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی قیومی اثر انداز نہیں ہوگی تو وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے وجود میں جو اللہ نے قوت حیات عطا کی ہے، اس قوت حیات کا تسلسل پروردگار عالم کی قیومی کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کی قیومی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے تو ہمارا باقی رہنا جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہے پروردگار عالم کی قیومی۔ اب اس میں ہمارا مقصد اس وقت یہ ذیل میں ذکر آ گیا، یہ تھا کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور جس کے بندے ہیں اس کے امر سے ہمارا وجود جو ہے وہ قائم ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وجود ہے ہی اس لیے کہ اس نے خلق کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا وجود باقی اسی لیے ہے کہ اس کی طرف سے امر ابھی ہماری بقا کا ہے۔ جب تک بقا کا امر ہے، باقی ہیں، بقا کا امر نہیں ہوگا تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری بندگی مسلم ہے، یعنی ہم لازماً بندے ہیں، یعنی ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں، یہ بات طے ہو گئی۔ اچھا، تو اب جب ہم بندے ہیں تو ظاہر ہے کہ بندے کے مقابلے پر کون ہوگا؟ بھئی جیسے بیٹے کے مقابلے پر کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، بھائی کے مقابلے پر بھائی ہوتا ہے، تو بندے کے مقابلے پر خالق بھی کہہ سکتی ہیں، مخلوق کے مقابلے پر خالق کہیں گے۔ بندے کے مقابلے پر کیونکہ بندہ جو ہے وہ ملکیت ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم بندگی کے مقابلے پر مالکیت بھی کہہ سکتے ہیں، معبودیت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معبود کا لفظ بنا ہی عبد سے ہے، عبادت سے بنا ہے۔ تو اب ایک ہے عابد یعنی عبادت کرنے والا، تو اس کے مقابلے پر مفعول کیا ہوگا؟ معبود ہوگا۔ تو ہم اگر عبد ہیں تو وہ معبود ہے۔ لفظ رب، لفظ مالک یہ اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ عبد ہونے میں ملکیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی ہم خود اپنے مالک نہیں ہوئے، پھر
اگر بندے ہیں تو ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، پھر ہمارا مالک ظاہر ہے دوسرا ہے. تو اب جو مالک ہے وہ اس لیے مالک ہے کہ ہم بندے ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ مالک کو ابدیت سے ملا سکتے ہیں. اسی طرح وجود جو ہے وہ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ اس وجود کی ضروریات پوری ہوں. اور ضروریات کا پورا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ رب. اسی لیے ہم کہتے ہیں رب کے معنی پالنے والا، یعنی ضروریات پوری کرنا. ہر ضرورت پوری کرتا ہے. اگر ہمیں ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا بھی دے گا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے گا، ہمیں غذا کی ضرورت ہے تو غذا دے گا. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہر شے فراہم کرنے والا ہے. تو اس لحاظ سے وہ رب ہے یا رازق ہے کہ رزق عطا کرتا ہے. اب جو ضروریات ہیں وہ جسم کی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہوا، پانی، غذا وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے وجود حقیقی کی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں، یعنی علم ہے، ہدایت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہر شے کا فراہم کرنے والا وہ ہے. تو ہر اعتبار سے ہمارے اور اس کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا چلا جائے گا. ہزاروں رشتے بندے اور معبود کے درمیان قائم ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم سیکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے موضوع ہمارا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بندگی جو ہے وہ کیا تقاضے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب صورت کیا ہوئی کہ اگر ہم اس کو رازق کہیں گے تو اپنے آپ کو مرزوق کہیں گے، یعنی یہ رشتہ ہو جائے گا رازق و مرزوق کا. ہم اس کو خالق کہیں گے تو اپنے آپ کو مخلوق کہیں گے، خالق و مخلوق کا رشتہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اس کو مالک کہیں گے تو اپنے آپ کو مملوک کہیں گے. آپ نے دعائے یستشیر پڑھی ہوگی، اس میں رشتوں کا کس طریقے سے ذکر ہے؟ انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت المعطی وانا السائل، انت الغافر وانا الموسی، انت العالم وانا الجاہل، انت المجیب وانا المستر. تو اس طریقے سے آپ یہ رشتے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہماری نگرانی کرتا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمیں حیات دے رہا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو اس طریقے سے رشتے جو ہیں وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان بہت سے بنتے چلے جائیں گے. اب اس کے بعد جب بات رشتے کی آ گئی تو ایک پہلو کے اوپر ہم آپ کی توجہ اور دلائیں گے. کیا اللہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ جیسے اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملائکہ پیدا کیے ہیں، ملائکہ فرشتے جو پیدا ہوئے ہیں وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ہر فرشتے کو اللہ نے الگ خلق کر دیا. کوئی فرشتہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا شوہر ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، کچھ نہیں ہے نا. فرشتوں کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یعنی اللہ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر رشتوں کے خلق کر دیتا. تو کیا اللہ انسانوں کو اس طرح نہیں پیدا کر سکتا تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر دیتا؟ نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا، نہ کوئی کسی کا شوہر ہوتا، نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوتا، نہ کوئی کسی کا بھائی ہوتا، نہ کوئی کسی کی بہن ہوتی، نہ کوئی کسی کی ماں ہوتی. ایسے بھی تو اللہ پیدا کر سکتا تھا. لیکن پیدا کرنے والا ایسا حکیم اور دانا ہونے کے ساتھ مہربان اور رحمان ہے کہ اس نے رشتوں کے ساتھ خلق کیا. یعنی انسان دنیا میں آیا تو کسی کا بیٹا بن کے آیا، کسی کا بھائی بن کے آیا، کسی کا بھتیجا بن کے آیا، کسی کا بھانجا بن کے آیا، رشتوں کے ساتھ دنیا میں آیا. اب جب رشتوں کے ساتھ دنیا میں آیا تو اس کا یہ کرم عدم سے وجود میں لانے کا کرم بالائے کرم ہو گیا کہ بغیر رشتوں کو بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن رشتوں کے ساتھ پیدا کیا تاکہ زندگی میں لطف، حلاوت، دلچسپی اور سکون یہ چیزیں پیدا ہوں. کہ
اولاد ماں باپ کے دل کا سکون بن جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے شفیق، مہربان اور نگہبان بن جاتے ہیں، بھائی بھائی کا قوت بازو بن جاتا ہے، بیوی شوہر کے گھر کی زینت بن جاتی ہے، شوہر بیوی کا ایک بس ہاں. تو اس طریقے سے اللہ نے رشتوں کے ساتھ پیدا کیا. ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، خلق الزوجین ذکر والانثی، یعنی جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا، بغیر جوڑوں کے ہی پیدا کر سکتا تھا. تو یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا خالق تو ہے، لیکن جیسا خالق وہ ہے ہماری بندگی میں بھی وہ جوہر ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں. تو اب اگر ہم اس طریقے سے ایک مرتبہ رشتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بھئی سب سے قریبی رشتہ باپ کا ہے، یا سب سے قریبی رشتہ ماں کا ہے، یا سب سے قریبی رشتہ بیٹے کا ہے. لیکن جب حقیقت کی نظر سے غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے رشتے تو اس کے دیے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا رشتہ کس کا ہوا؟ اس کا ہوا. سب سے بڑا رشتہ تو اللہ ہی کا ہوا نا، کہ جس نے رشتے خلق کیے. تو جس نے رشتوں کو خلق کیا ہے اس سے بڑا رشتہ تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنے حقوق بڑھ جاتے ہیں. سگے بھائی کا حق جو ہے وہ دور کے بھائی کا نہیں ہے، جو حق باپ کا ہے وہ بھائی کا نہیں ہے، جو ماں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا، جتنا رشتہ گہرا ہوتا جائے گا، اتنا حق بڑھتا جائے گا. تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا تو کوئی رشتہ ہی نہیں، جب کوئی رشتہ نہیں تھا تو بھی اللہ سے رشتہ ہوگا، جب کوئی رشتہ نہیں ہوگا تو بھی اللہ سے رشتہ ہوگا. اگر ایسا نفسا نفسی کا عالم آ جائے کہ بھائی بھائی سے نہ ملنا چاہے، باپ بیٹے سے نہ ملنا چاہے، بیٹا باپ سے نہ دیکھنا چاہے، تو سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے رشتہ بہرحال ختم نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہوا. جب سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہوا تو سب سے بڑا حق کس کا ہوا؟ اچھا، اب ہم نے ایک قسم کی منطقی گفتگو کر لی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان خالق و مخلوق کا، عابد و معبود کا، مالک و مملوک کا، غافر و مسیح کا، یا اس قسم کے جو رشتے ہیں وہ تو ہیں، اس کے لطف و کرم میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو صرف انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت انسان بندے بننا چاہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں اللہ کی صفات پروردگار عالم نے اپنے کلام میں اپنی صفات بہت سی بیان کی ہیں، مختلف مقامات پر بیان کی ہیں، مسلسل. جیسے ابھی آپ نے آیت الکرسی پڑھی، پوری شروع سے آخر تک اللہ کی صفات ہیں. اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے توحید کے بارے میں جو اشارے کیے ہیں اس میں ایک سورہ توحید ہے. سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں ہیں. اگر سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں سب پروردگار عالم کی صفات آپ کو مل جائیں گی. اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات ہیں. ایک اور خاص مقام ہے جہاں پروردگار عالم کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے. کوئی ہے آپ کے ذہن میں ایسا خاص مقام جہاں صفات باری تعالیٰ بیان کی جا رہی ہیں؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں.
تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں میں ہم پوری وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف تھوڑا سا اقتباس دے رہے ہیں کہ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ کون ہے؟ جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ اب اس کے بعد کا حصہ چھوڑ رہے ہیں بھی، کیونکہ وہ پھر ہمارا الگ موضوع بن جائے گا، اسماء حسنہ کا موضوع ایک الگ ہے۔ اچھا، تو کیا ہوا؟ خالق تو آپ نے ابھی پڑھ لیا، باری کے کیا معنی؟ باری ہوتا ہے ایجاد کرنے والا۔ دیکھیں، ایک کمپنی ہے، وہ مثلا ہوائی جہاز بناتی ہے یا کاریں بناتی ہے، تو وہ صرف صنعت کرتی ہے، ایجاد نہیں کر رہی ہے، ایجاد کسی اور نے کیا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کی صنعت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ خود ہی اس کا موجد بھی ہے۔ اللہ نے یہ طے کیا اپنی حکمت، اپنی دانائی سے کہ مثلا انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ہاتھی کو کیسا ہونا چاہیے، اونٹ کو کیسا ہونا چاہیے، پہاڑ کو کیسا ہونا چاہیے، سمندر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کسی اور نے تو اس کو نہیں بتایا، اس نے خود ایجاد کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں انسان کی ایجاد میں ایک عجیب چیز ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے بظاہر جتنے انسان پیدا کیے ہیں ایک جیسے ہیں، سب کے ہی 2 آنکھیں ہیں، سب کی ایک ناک ہے، سب کا جسم جو ہے ایک جیسا ہے، سب کے اعضاء و جوارے ایک جیسے ہیں، سب کی خواہشات ملتی جلتی ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہے بظاہر۔ یہ انسان کی زندگی میں، اس کے وجود میں اللہ نے ایک ایسی چیز پیدا کر دی کہ وہ جس معاشرے میں رہے اس میں اجنبی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے صرف جسم تو خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے شخصیت بھی خلق کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے انسان اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، باپ کی شخصیت اور ہوتی ہے، بیٹے کی شخصیت اور ہوتی ہے، بھائی کی شخصیت اور ہے، 2 سگے بھائیوں کی شخصیت ایک جیسی نہیں ہے، پہچانے جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے مزاج سے، اپنے عادات و اطوار سے، اپنی شخصیت سے، اپنے جذبات اور اپنی کیفیات باطنی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جتنے انسان اللہ خلق کرتا ہے اتنی شخصیتیں ایجاد کرتا ہے، جتنے انسان خلق کرتا ہے اتنی شخصیتیں ایجاد کرتا ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ ایک انسان اگر انسانوں کے سمندر میں گم ہو کے زندہ رہے تو اس کو وہ لطف نہیں آئے گا زندگی کا جتنا اپنی انفرادیت کے ساتھ زندہ رہنے کا آتا ہے۔ تو انسان میں جو جوہر شخصیت ہے وہ ہر انسان کے لیے الگ خلق کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اگر فکر کرتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں اس کی عطا، اس کی مہربانی پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی مہربانیاں کتنی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے احسانات کتنے ہیں۔ تو اب آپ غور کرتے چلیں، چند چیزوں کی طرف توجہ دلائیے، خدا جانے اس کے علاوہ کیا۔ تو اللہ نے ہر انسان کی شخصیت الگ خلق کی ہے، اور جتنے انسان خلق کیے اتنے شخصیتیں خلق کر دیں اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی خودداری اور اس کے اندر انفرادیت بھی باقی رہے، معاشرے میں گم بھی نہ ہو، اور دوسری طرف اجنبی بن کے بھی نہ جیے۔ تو یکسانیت اور انفرادیت دونوں کو جمع کر دیا انسان کے اندر۔ انسانوں سے جو اجنبیت ہے وہ بھی نہ ہونے پائے، یکسانیت رہے، اور یکسانیت کے ساتھ انفرادیت بھی باقی رہے۔ تو یہ ایک عجیب کرم ہے پروردگار عالم کی صنائی کا اور اس کی باریت کا، یعنی باری ہونے کا، کہ کیسا ایجاد کرنے والا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم قرآن کی کچھ کی ایک آیت پر آ رہے ہیں۔ یہ ہم نے
هو اللہ الخالق الباری المصور، مصور صورتیں بنانے والا۔ صورتوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہر شخص کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ پہچان لیا جاتا ہے۔ سگے بھائی بھی ہیں تو پہچان لیے جائیں گے، باپ بیٹے بھی ہیں تو پہچان لیے جائیں گے، ماں بیٹیاں بھی ہیں تو پہچان لی جائیں گی۔ اچھا، بعض اوقات جڑواں بہنیں یا جڑواں بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کے لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے، خاندان والے پہچانتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور اعلان کر دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو، احسن کسے کہتے ہیں؟ سب سے اچھا، بہترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ تو انسان کو بہترین انداز پر خلق کر دیا۔ اب انسان کو بہترین انداز پر خلق کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہترین شکل و صورت دی، اور ہاں عقل دی۔ چلیں، اور بات یہ ہے، جاندار میں سب سے زیادہ بہتر۔ ہاں، اب دیکھیں، ہم ایک بات کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، اگر ہم مخلوقات کی طاقت و توانائی دیکھیں تو انسان بیل کے مقابلے میں، ہاتھی کے مقابلے میں کمزور ہے نا، بہت کمزور ہے۔ اچھا، اگر ہم جسامت دیکھیں تو ہاتھی سے یا اونٹ سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر ہم تیزی اور پھرتی دیکھیں تو ہرن سے، چیتے سے، بلکہ ہرن چیتا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی بیچارہ دوڑ کے چوہا نہیں پکڑ سکتا۔ اگر چوہا بھاگ رہا ہو، آپ چاہیں دوڑ کے پکڑ لیں گے۔ اچھا، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک مثال دی ہے کہ مکھی بھی تمہارے دسترخوان پر سے رزق کا دانہ لے کے اڑ جائے، اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کسی مقام پر کھڑے ہیں، سامنے دیوار ہے، بلی آئی اچھل کے دیوار پر چڑھ بھی گئی، کود بھی گئی، آپ کیا کر لیں گے؟ تو بلی کی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چھت کے پاس کھڑے ہیں، اگر زینہ نہیں ہے تو چڑھ بھی نہیں سکتے، اور بندر ہوگا چڑھ جائے گا۔ تو پھر آپ اشرف المخلوقات کیسی ہیں؟ ہاں، اچھا، اور آگے چلیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو اللہ نے بینائی دی ہے، ہماری بینائی کیسی ہے؟ ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جس نے سائنس پڑھی ہے، ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس میں کتنی وسعت ہے؟ اچھا، اگر سائنس نہیں پڑھی تو بیکار سمجھانا۔ انسان کی بینائی محدود ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اسپیکٹرم، 7 رنگ، اس میں الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ ہم نہیں دیکھ سکتے، صرف بیچ کا دیکھتے ہیں، جبکہ کیٹس فیملیز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیتی ہیں۔ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتے، بلی، چوہا، الو، چمگادڑ، ہم نہیں دیکھ پاتے، تو بینائی میں ہم کمزور ہوئے نا۔ اچھا، کتنی آوازیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سن پاتے؟ مرغی سن لیتی ہے، چمگادڑ سن لیتا ہے، بہت سی چیزوں کی بو ہم نہیں سونگھ پاتے۔ چونٹی یہاں سے سونگھ لے گی کہ وہاں مٹھائی رکھی ہے، آپ نہیں سونگھ پائیں گے۔ تو کیا ہوا کہ حصیں ہماری انسان کے حیثیت سے جانوروں کا مقابلہ نہیں کر پاتی، جسم کی دیگر طاقتیں انسان کی حیثیت سے حیوانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی، لیکن انسان سب سے بہتر انداز پر خلق ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جسم نہیں ہیں، انسان جسم نہیں ہے، جسم کے علاوہ کچھ ہے۔ انسان جسم کے علاوہ ہے، جسم نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ پڑھی تھی ڈارون کی تھیوری، کیا کہتا تھا وہ؟ ہاں،
تو بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا. یہ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کے جسم اور بندر کے جسم میں مماثلت دیکھی. انسان کی حقیقت میں اور بندر کی حقیقت میں مماثلت نہیں ہے. انسان نے کیا کیا ایجاد کر لیا، بندر نے کچھ ایجاد کیا کبھی؟ بندر بیچارے کو تو گھر بھی بنانا نہیں آتا، بارش میں بھیگتا رہتا ہے. تو کیا ہوا کہ بندر کی حقیقت کچھ اور ہے، انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. تو وہ شے جو افضل ہے وہ حقیقت انسان ہے، جسم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہیں تھیوریاں، اس لیے ہم اس کے اوپر بات زیادہ نہیں کرتے. بہرحال تھوڑا بہت اچھا ہے، سن لیں گے آپ لوگ تو ذہن میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اور وہ شے جس کو انسان کہا ہے وہ بہترین مخلوق ہے. جسم ہمارا ایسا حصہ ہے، ایسی ہماری ضرورت ہے جیسے سواری. جیسے ہم کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے کہیں جانے کے لیے، ایسے ہی جسم کی ضرورت ہے. ورنہ سواری جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، اس طرح جسم بھی ہم نہیں ہیں. چلیے یہ پھر اس سے زیادہ اس گہرائی میں نہیں جانا. اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم اور اس کو بنا کے سنوار کے بنانے والے کی قسم کہ ہم نے اس نفس انسانی میں ہر اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا، یعنی اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر دی. تو یہ تخلیق انسانی میں پروردگار عالم کا لطف و کرم شامل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے پیدا کر کے تعلق کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے ہر رمز کو، ہر احساس کو، ہر خواہش کو اپنے سامنے رکھا ہے، اپنے علم میں رکھا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو اپنی نگرانی میں رکھا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ اقرب من حبل الورید ہے، ہماری رگ حیات سے زیادہ قریب ہے. اس کو ہمارے قریب رہنے کی ضرورت ہے یا ہم کو اس کی قربت کی ضرورت تھی؟ اس کو ضرورت تھی. ایسے بندہ تو ہمیں ضرورت ہے نا، تو ہاں ہماری ضرورت کے لیے بہت قریب، ہماری ضرورت کے لیے قریب ہے. اسی طریقے سے کہا، یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، یہ سورہ قاف کی آیت تھی. اس کے بعد سورہ جاسیہ کی آیت ہے، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. جو آسمانوں اور زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کر دیا، سب دے دیا اس نے ہمیں. پھر اس کے بعد وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اچھا، تو کیا ہوا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ اللہ نے ہمیں رات اور دن پر بھی اختیار دیا،
اور چاند سورج پر بھی اختیار دیا۔ سورج پہ آپ کو کیا اختیار ہے؟ جب چاہتے ہیں آپ اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ اس سے جس قسم کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ سورہ علق میں کیا کہا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہر اس شے کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اس نے کیا کیا؟ بے شک انسان کو، بنی آدم کو کرامت بخشی، انہیں خشکی اور تری میں اٹھایا، یعنی ایسی سواریاں ایجاد کرنے کی صلاحیت دی کہ جو وہ خشکی میں بھی چل سکتی ہیں اور پانی میں بھی چل سکتی ہیں۔ اور پاکیزہ چیزوں سے رزق قرار دیا۔ رزق اللہ سب کو دے رہا ہے، لیکن ہر مخلوق کا رزق جو ہے وہ اتنا پاکیزہ نہیں ہے جتنا انسان کا ہے۔ اور پھر اللہ کی مخلوق کثرت سے ہے، بہت زیادہ مخلوق ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات اس نے پیدا کی ہے اور ان سب پر فضیلت دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو تقویت بھی دی، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں۔ اور کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اب جب کوئی تم سے پوچھے میرے بارے میں کہاں تو کہہ دو میں قریب ہوں، جب پکارتے ہو تو میں دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ یہ جانتا تھا کہ انسانوں سے لغزشیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی سہارا دیا، کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، ہم ہر طرح کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ تو غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ یہ ساری آیتیں اگر ہم ایک جگہ نچوڑ لیں، ایک حدیث قدسی ہے، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان پر کتنا کرم کیا ہے اور کتنی عظیم اس کو ایسی نعمت دی ہے کہ جس سے بڑا شرف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی سب سے بڑا شرف اللہ نے اگر بخشا ہے تو انسان کو بخشا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی یہ ہے، کہتی ہے کہ یا بنی آدمہ خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، اے بنی آدم ہم نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ تو جس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اور کس نے اپنے لیے پیدا کیا؟ جب کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، تو اس نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہماری ضرورت تھی۔ اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اپنی بندگی کے لیے جس کو چنا وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے چنا۔ اب آپ بتائیں کہ جب اتنی عظیم، اتنا بڑا خالق، اتنا مہربان خالق ہم کو اپنی بندگی کے لیے چن لے، تو پھر ہمارے اندر کتنا شعور ہونا چاہیے، بندگی کو کس حد تک سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بندگی کو کتنا سمجھنا چاہیے۔ اس نے اپنی بندگی کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، تو اب ہمیں اپنی معبودیت کے لیے، اس اپنے مالک ہونے کے لیے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اس کا۔ اب اگر ہماری توجہات میں اللہ کے علاوہ کچھ آ جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے،
کہ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اب اور کیا کرتا اللہ؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر ہم شرک کریں. اگر اللہ، اور شرک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو اللہ ماننے لگیں. دیکھیے شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شرک کے اوپر ہم اس وقت گفتگو نہیں کریں گے. شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے. ایک بات صرف یہ رکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کس کے بندے ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے. یہ ہم سچ بولتے ہیں. دیکھیے ہم اللہ کے بندے ہونے کا احساس تو رکھتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، جو کہ بندگی کے خلاف ہو گئی بات. دوسرے یہ کہ 100% اللہ کا بندہ ہونا اور ہے، اور جزوی طور پر پارشل بندہ ہونا اور ہے. ہم کچھ خواہشات کے بندے بھی ہیں، ہم تھوڑے سے دولت کے بندے بھی ہیں، ہم تھوڑے سے شہرت کے بندے بھی ہیں، ہم تھوڑے سے اور اقتدار کے بندے بھی ہیں. یہ سب چیزیں چاہتے ہیں نا. اگر ہم یہ کچھ نہ چاہیں، صرف اللہ کو چاہیں، تو اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن جب سب کچھ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے خالص بندے تو نہیں ہوئے. تو جب خالص بندے اللہ کے نہیں ہوئے تو ایک لحاظ سے ہماری بندگی تو ناقص ہو گئی. بندگی ناقص ہو گئی نا. تو بندگی خالص ہونا چاہیے، اور بندگی کا خالص ہونا، توجہات کا خالص ہونا، فکر کا خالص ہونا. ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی نماز پڑھ کے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہو گئے، خالی قربتاً اللہ کہہ کے اللہ کے بندے ہو گئے. ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ملائکہ مقربان آ کے اس سے سوال کرتے ہیں. تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ تمہارا پروردگار کون؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک ہم لوگوں کا جیسا انسان جو قبر میں پہنچ گیا، اب فرشتہ اس سے پوچھے کہ تیرا رب کون ہے، تو ہماری تو دنیا میں بھی عادت ہے، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہے. لیکن دنیا میں جس سے کہتے ہیں اس کو ہمارے نفس کی باطنی کیفیت نہیں معلوم ہے. ملائکہ کو معلوم ہے. اب فرشتے سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑا مشکل ہو جائے گا فرشتے کے سامنے یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے. کیوں مشکل ہو جائے گا؟ کون سی مشکل ہے بھائی اس میں؟ ہر وقت ہم کہتے ہیں کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں کہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جب ہی آسان ہے جب حقیقت ہو. اگر حقیقت میں ہم اللہ کے بندے ہیں تو فرشتے کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ہمیں دیکھ کے ہی اندازہ لگا لے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. لیکن نہیں ہیں تو معاملہ یہیں سے بگڑ جاتا ہے. کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فیصلہ قبر میں ہی ہو جائے گا. اعمال جو ہیں ہمارے وہ تو تولے جائیں گے قیامت میں. وہاں سوال ہوگا نماز کا، وہاں سوال ہوگا روزے کا، وہاں سوال ہوگا حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، صلہ رحمی کا، امر بالمعروف کا، وہاں ہر چیز کا سوال ہو سکتا ہے. لیکن قبر میں فرشتہ ضرور پوچھے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. قبر میں تو پوچھے گا رب کون ہے. کیونکہ بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم اگر عمل میں کوئی کوتاہی کر کے مر جائیں تو اس کے ازالے کی ابھی صورت ہے. یعنی فرض کریں کسی کا قرضہ لے کے مر گئے تو چلو اولاد ادا کر دے گی. کسی کا دل دکھا کے مر گئے، بچے معافی مانگ لیں گے. نماز کوئی قضا ہو گئی کوئی ادا کر دے گا، کوئی روزہ رہ گیا کر دے گا، حج رہ گیا حج بدل کرا دے گا. لیکن اگر عقیدے غلط پر مر گئے تو اس کو کوئی کیسے صحیح کرے گا؟ تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ صحیح عقیدے پر مرے. اور اللہ نے خاص طور پر کہا ہے کہ نہ مرنا مگر یہ کہ مسلم ہو. مسلم مرنا، ایسا نہ ہو کہ مسلم نہ مرو. تو اگر ہم
مرے تو سب سے پہلا سوال رشتہ بین العبد والمعبود کا ہے، اور اگر دنیا میں وہ رشتہ درست نہیں ہوا تو اب قیامت تک، قیامت کے بعد عالم آخرت میں بھی اب درست نہیں ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین مرتے وقت بہکاتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اگر صحیح عقیدے پر آئے تو اس وقت بہک جائے۔ تو اس لحاظ سے پوری زندگی جس چیز کا تحفظ کرنا ہے وہ اپنی توحید کا تحفظ کرنا ہے، وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے احسانات کا بدلہ اتار دیں؟ ممکن ہے؟ ظاہر ہے ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایک دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، جس کے ایک جملے کا ہم اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے پروردگار عالم سے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، تیری عظمت اور تیری بزرگی کے کیا کہنے، کہ تو وہ خدا ہے کہ جس نے ذکر نعمت کو حمد قرار دیا اور اظہار عز شکر کو شکر قرار دیا۔ مطلب سمجھیں بات کیا ہے کہ اللہ کی حمد کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے وصف کو پہچانتا ہو۔ حمد ہے وصف بیان کرنا، ایک ہوتی تسبیح، ایک ہوتی تحلیل، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتی ہے حمد۔ حمد یہ ہوتی ہے کہ اس کا وصف بیان کیا جائے، اور وصف وہ بیان کرے گا جو وصف کو سمجھتا ہو۔ تو اللہ کے وصف کو سمجھنا تو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، کہ وہ پاک ذات ہے کہ جس کا وصف کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا سوائے ان بندوں کے جنہیں اللہ نے خالص کیا ہے۔ تو اب ہر شخص تو اس کا وصف نہیں بیان کر سکتا، تو کیا ہم حمد کی سعادت سے محروم رہ جائیں؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم وصف نہیں بیان کر سکتے، پھر بھی ہم تمہیں سعادت حمد عطا کریں گے۔ تم یہ کر لو کہ جو ہماری نعمتیں ہیں ان کو یاد کر لیا کرو، تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے ہماری حمد کر دی۔ اور اسی طرح ہم اس کا شکر تو نہیں کر سکتے اتنی نعمتوں کا، جب سمجھیں گے نہیں تو شکر کیا کریں گے ہم؟ کیا ایک روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو، تو جناب موسیٰ پریشان ہو گئے ہیں کہ کیسے شکر ادا کروں پروردگار، اگر زبان سے شکر کہتا ہوں تو زبان بھی تیری دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نے شکر ادا کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جو امام کی دعا ہے کہ اگر انسان میں یہ شعور اور یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر تو نہیں ادا کر سکتا، اور وہ اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار تیری نعمتیں بہت ہیں، میرے اوپر شکر واجب ہے، لیکن مالک میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا ہے کر دیا تم نے، ہو گیا، بس مجھے اتنا ہی چاہیے تھا۔ یعنی شعور کو ہی اللہ قبول کرتا ہے، بندگی کا شعور پیدا ہو جائے، بندگی کا حق تو ادا ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، بندگی کا حق تو ہم ادا نہیں کر پائیں گے، کم از کم شعور تو پیدا کریں، احساس تو پیدا کریں۔ تو یہ آپ کا موضوع ہے نا، شعور ہے بندگی، اس پر ہم بات کریں کہ بندے کے اندر بندگی کا شعور پیدا ہو جائے تو سمجھے سب کچھ ہو گیا، کیونکہ اللہ کو اس سے زیادہ چاہیے بھی نہیں، وہ ہم سے زیادہ مانگ بھی نہیں رہا۔ لیکن ایک طرف آپ غور کریں کہ اگر بالفرض ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا بھی کر دیں اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا بھی کر دیں اور حساب بے باک ہو جائے، یعنی اتنا آپ کر لیں بالفرض،
کر نہیں سکتے بالفرض محال. تو کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کی سعادت مندی میں زندگی گزارتے ہیں تو بات ختم تھوڑی ہو رہی، پھر وہ ہمیں ہمیشہ 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 اس کا اجر بھی دیتا رہے گا. حالانکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اس کا بدلہ بھی نہیں اتار پا رہے ہیں اور وہ اجر بھی دے رہا ہے. اور پھر اجر بھی کیسا کہ دیکھیں فرض کریں کہ ایک انسان ہے مثلا 100 سال وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس کی ناسمجھی کے زمانے کو بھی جمع کر لیں، 100 سال سمجھ لیں کہ 100 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، تو اس کا انصاف سے صلہ اتنا ملنا چاہیے کہ 100 سال تک اس کو جنت کی نعمتیں دی جائیں. لیکن اللہ نعمتیں کتنے دن دے گا؟ کوئی زمانہ ہی نہیں. کہ حق بندگی 100 سال ادا کیا مگر اجر لامتناہی ہمیشہ ملتا چلا جا رہا ہے. تو کہیں جا کے اس کی نعمتوں کا احساس تو ہم کر ہی نہیں پائیں گے. بس یہ سوچ لیں کہ بندگی کا ایک شعور، ایک احساس، ایک ایسا جذبہ تو پیدا ہو جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بندے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ ہم انسان کی ان نعمات خداوندی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تخلیق کے ساتھ ہیں، خلقت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب خلقت کے ساتھ کیونکہ ہماری مادی اور جذباتی ضروریات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہمارا اصل وجود ہے، حقیقت وجود ہے، وہ ہماری عقل یا ہمارا نفس یا ہماری روح ہے. اس کی بھی ضروریات ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا بھی ہم نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ عقل کا رزق جو ہے وہ علم ہے، اس نے علم دیا. لیکن اس کے علاوہ اس نے کیا کہا کہ ان علینا للہدی، ہدایت کو تو ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا. ہدایت اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی. اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت ہے کہ جو ہم نے پڑھی ہے، ان علینا للہدی، یہ سورہ واللیل کی 12ویں آیت، کہ جس وقت جناب موسیٰ مبعوث برسالت ہوئے اور پروردگار عالم نے ان سے کہا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور سب سے پہلے اس کو ڈراؤ، بہت سرکش ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ اس وقت ظاہری طاقت و توانائی، روب و دبدبہ نہیں رکھتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ دے ان کو، بہت روب و دبدبے والے نبی. تو فرعون بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے آپ کو معبود کہلواتا ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس کے دربار میں جا کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کا تعارف کرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہم لوگ تصور نہیں کر پاتے، خیال نہیں کر پاتے جناب ابراہیم اکیلے جا کے بت کدے میں گھس جائیں اور پوری بستی کے بتوں کو توڑ دیں، ایک آدمی اکیلا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یا حضرت موسیٰ اس فرعون کے دربار میں جس نے پالا تھا پہنچ جائیں اور جا کے اللہ کی ربوبیت کی بات کریں، کتنا روب و دبدبہ اس کا ہوگا. تو معمولی بات نہیں ہے. جو انبیاء کو اللہ کام دیتا ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہوتے. تو بہرحال انہوں نے دعا کی تھی اور اپنے ساتھ حضرت ہارون کو لے کے گئے تھے، کہا تھا کہ ہارون کو میرا خلیفہ، میرا وصی بنا دے. تو جناب ہارون اور حضرت موسیٰ جب دربار میں پہنچے تو ان کو اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ دی تھی کہ رب کا تعارف کرائیں. اب اس مقام پر جب فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کا رب کون ہے، تو انہوں نے کیا کہہ کے اللہ کا تعارف کرایا؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو بہترین انداز میں خلق کیا، پھر اس کی ہدایت بھی کر دی. یعنی خلق کر کے چھوڑا نہیں، ہر شے کی ہدایت کی، کسی شے کو بغیر ہدایت نہیں چھوڑا.
اب جس نے ہر شے کی ہدایت کی ہو، یعنی ہر شے کیا ہے؟ جو انسان کے لیے بنی ہے، انسان کے لیے جو چیزیں خلق ہوئی ہیں ان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا تو انسان کو بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اب وہ جو حبل الورید رگ حیات سے زیادہ قریب ہے اور ہادی بھی ہے اور اس کا کرم مسلسل بھی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہدایت الہیہ جو ہے وہ مسلسل، ہمیشہ اللہ ہدایت کرتا ہے۔ ابھی تک ہم رشتہ اور احساس بندگی پہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج کی تاریخ میں بات یہیں پر ختم ہو، ابھی آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس احساس کو زندہ کیسے رکھنا ہے، اور وہ پھر انشاءاللہ ائمہ کی دعاؤں کی طرف ہم آئیں گے۔ دیکھیے اب اللہ کے احسانات میں ابھی کچھ چیزیں تھیں درمیان میں جو رہ گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ہوگا تو کریں گے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیسے کریں، وہ پھر ہم ایک تفسیر کی طرف آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، ابھی نہیں، اب دیکھیں آگے اگر موقع ہوا تو۔ ابھی ہم سورہ آل عمران کی ایک آیت کی طرف توجہ دلائیں گے آپ کی، آیت 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب اس کے بعد آیت آگے ہے یتلو علیہم آیاتی وغیرہ، تو ہم اس کو چھوڑے دے رہے ہیں، یہاں تک پڑھ رہے ہیں آیت کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ مومنوں کا رشتہ اللہ سے ایک رشتہ ہے اللہ کا سب لوگوں سے، سب انسانوں سے، اور ایک رشتہ ہے مومنوں سے۔ مومنوں سے جو رشتہ ہے اس میں اور دوسرے رشتوں میں فرق ہے۔ بعض رشتے ایسے ہیں جو ایمان کے بعد اللہ سے پیدا ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے ابتدا کی آیت الکرسی کی شروع کی آیت سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، اب پیچھے آخر میں جائیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ سب انسانوں کا ولی ہے، لیکن رازق سب کا ہے، اللہ خالق سب کا ہے، رازق سب کا ہے، مجیب سب کا ہے، رحمان سب پر ہے، رحیم سب پر ہے، باقی جو اس کے کرم ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن ولایت الہیہ جو ہے وہ صرف مومن کے لیے ہے۔ ہاں بیٹے یار، ولایت الہیہ جو ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ تو جہاں پر پروردگار عالم کی ولایت کا، اس کی سرپرستی کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اللہ کا رشتہ صرف مومن سے رہ جاتا ہے، باقی لوگوں سے نہیں۔ تو اب اگر ایک شخص بحیثیت مومن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ سے عام رشتہ نہیں ہے، اس کے رشتے میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم اب کیونکہ آپ لوگوں کو بھی بہرحال دیر تو ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا کیا، تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک رشتہ اللہ کا سب سے ہے، ہر مخلوق سے ہے، پھر ایک رشتہ وہ ہے کہ جو انسانوں سے ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے کہ جو مومنوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے وہ مومنوں کا ولی ہے، باقی سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، ولی نہیں ہے۔ اچھا، ولی صرف مومنوں کا ہے۔ اور کیوں ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو کیا ہوا کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف اللہ کے پاس نہیں ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔
اور وہ کافر جو ہیں وہ بھی اولیاء ہیں. اولیاء جمع ہے ولی کی. اللہ اکیلا ہے اس لیے ولی کہا. طاغوت کافر جو ہیں طاغوت کے وہ زیادہ ہیں اس لیے اولیاء کہا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے نکالتے ہیں ظلمت کی طرف لاتے ہیں. تو بہرحال اب یہ تو ہمارے اس وقت موضوع نہیں ہے کہ نور کیا ہے ظلمت کیا ہے، اللہ کیسے نور سے نکالتا ہے، کیسے ظلمت کی طرف اولیاء طاغوت لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص تعلق اللہ کا مومنوں سے ہے جس کو ولایت کہتے ہیں. اب ہمارا موضوع توحید ہے، ولایت نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص توحید کو نہ سمجھے اور ولایت کو سمجھنا چاہے تو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. بلکہ ہوتا یہی ہے کہ توحید کو سمجھے بغیر جب ولایت کی بات ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہ ولایت رہتی ہے نہ توحید رہتی ہے. اچھا دیکھیے مومنوں والی بات ہو رہی تھی نا، تو ایک آیت اور آپ سن لیں یا نوٹ کر لیں. سورہ توبہ کی آخری آیت کی طرف جائیے گا آپ. 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا ہوا کہ تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا ہے، یعنی اللہ نے بھیجا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کا حریص ہے، بہت زیادہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. لیکن جب بات مومنوں کی آئے گی تو کہا کہ مومنوں کے اوپر حد سے زیادہ شفیق و مہربان ہے. مومنوں کے اوپر رسول حد سے زیادہ شفیق، حد سے زیادہ مہربان ہے. اور رسول کا ہر عمل، رسول کا ہر قول جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ مومنوں سے خاص تعلق رکھتا ہے تو رسول بھی مومنوں سے خاص تعلق رکھیں گے. اچھا ایک موقع ہے سورہ حجرات کی 16ویں آیت، وہاں پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یمنون علیک ان اسلم، کہ اے رسول یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، بڑی مہربانی کی ہے، بڑا آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. صحیح کہتے ہیں غلط؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ قل لا تمنوا علیہ، قل لا تمنوا علیہ، کہ تم ہمارے اوپر احسان نہیں رکھو. کہے گا اسلامکم، اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے، واقعی میں ایمان لائے ہو. زبان سے کہنا اور بات ہے، حقیقت میں ایمان لانا اور بات ہے. وہ قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے، سورہ حجرات میں ہی کہا گیا 14ویں آیت میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کہ یہ عرب آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، صرف اسلام لائے ہو، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو تم اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت، ایمان کی توفیق عطا کی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ تم ایمان لے آئے ہو. تو اللہ کا احسان، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے احسانوں میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ ہی ایمان دیتا ہے. ایمان کی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، اور جب ایمان ہوتا ہے تو تعلق بھی اپنا وہ کر لیتا ہے جو مومنوں کا ہوتا ہے.
اب ایمان تک جب بات آئی ہے تو ہمیں ایمان کے اجزاء کے اوپر بات، ایک آدھ دفعہ آپ لوگ صلوات پڑھ لیجئے گا. تو پھر ہمیں اب آگے جا کے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ایمان میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ اللہ کے اور مومن کے درمیان رشتہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. عام انسانوں کا رشتہ اور مومن کا رشتہ. تو اس کا مطلب یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ ایمان جو ہے وہ بھی ایک شعبہ توحیدی ہے، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق سے ہی ایمان بنتا ہے. اب وہ تعلق کس قسم کا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو رشتہ اللہ سے ہے وہ براہ راست ہے. اللہ سے رشتہ جو ہے وہ بالواسطہ نہیں ہوتا ہے. اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا اللہ سے ہمارا رشتہ کوئی بالواسطہ ہے؟ اللہ سے رشتہ بالواسطہ نہیں ہے. اللہ سے ہمارا رشتہ بالکل براہ راست ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بعض لوگوں کے اذہان میں غلط فہمیاں چھوٹی چھوٹی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بعد میں پہلے رسول، پہلے امام، پہلے ولی کہ اس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا. اس میں شک نہیں ہے کہ اس نے ہمیں معرفت دی. اس نے ایک دفعہ اور صلوات پڑھنا. کہ اس نے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں معرفت کا درس دیتی ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے قربت اور ایک چیز ہوتی ہے رشتہ. دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سمجھیں. دیکھیے فرض کریں کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، تو سب بیٹوں سے اس کا رشتہ تو ایک ہی ہے. وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، پہلا جو ہے وہ بھی بیٹا ہے، دوسرا بھی بیٹا ہے، تیسرا بھی بیٹا ہے، چوتھا بھی بیٹا ہے. لیکن کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، باپ کی زیادہ فکر کرتا ہے، باپ کے مزاج کو زیادہ سمجھتا ہے. تو اس کا اور بیٹے کا رشتہ تو وہی ہے باپ بیٹے کا، لیکن قربت میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے زیادہ قریب ہوگا. بیٹے سب ہیں تو اس کی باپ سے قربت زیادہ ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے قربت اور ایک چیز ہوتی ہے رشتہ. رشتہ سب کا ایک ہے، قربت سب بیٹوں کی الگ الگ ہے. کوئی بیٹا باپ سے کتنا قریب ہے، کوئی کتنا قریب ہے، یا کوئی بیٹا ماں سے زیادہ قریب ہے، کوئی بیٹا ماں سے زیادہ قریب نہیں ہے، کوئی بیٹا بالکل دور ہے، وہ بالکل ہی اس کو واسطہ ہی نہیں ہے. ماں باپ سے رشتہ تو ہے. اب اگر ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تو رشتہ تو پھر بھی ہے. بیٹی تو رہے گی نا، یہ تو نہیں کہ بیٹی نہیں رہے گی. تو بیٹی تو رہے گی، رشتہ مجروح نہیں ہوگا، تعلق. حضرت یوسف، ہاں یوسف کا یہ تھا کہ دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں حضرت یوسف میں حضرت یعقوب میں زیادہ قربت تھی. تو اس طریقے سے رشتہ ایک الگ چیز ہے اور قربت ایک الگ چیز ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہمیں اللہ کی قربت میں اضافہ کرتی ہیں، ہم کو اللہ کی قربت عطا کرتی ہیں، ہم کو اللہ کی معرفت عطا کرتی ہیں. رشتہ نہیں پیدا کرتی ہیں، رشتہ تو اللہ سے براہ راست ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے رشتہ براہ راست ہے. یہ ہستیاں ہمارے لیے اللہ کے قرب کا، اللہ کی معرفت کا سبب بنتی ہیں. رشتہ تو ہمارا اللہ سے براہ راست ہے، وہ کوئی نہیں پیدا کرتا. وہ ہمارا اور اللہ کا بالکل براہ راست رشتہ ہے. اور اللہ کا ہمارا جو براہ راست رشتہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟
دیکھیے ہم کہیں کہ بھئی ہمارا رسول سے رشتہ ہے، رسول سے تعلق ہے، تو ہے بے شک، لیکن کیوں ہے؟ ایک شخص آئے ہمارے پاس، بڑا نیک ہو، بڑا صالح ہو، بڑی صفات کا حامل ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر ہوں، اور اس کو اللہ نے اپنا رسول نہ بنایا ہو، وہ ہم سے تقاضا کرے کہ مجھے رسول مان لو، تو ہم مان لیں گے؟ یعنی ہم رسول کب مانتے ہیں؟ جب اللہ نے بنایا ہو۔ اگر اللہ نے نہیں بنایا تو ہم تھوڑی مانیں گے۔ تو جس کو اللہ بناتا ہے رسول، اس کو ہم رسول مانتے ہیں۔ تو جتنے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو ہم کبھی بھی نہیں مانتے۔ تو رسول کا رشتہ تو بالواسطہ ہو گیا کہ پہلے اللہ سے رشتہ ہے، اب اللہ نے رسول بنایا تو رسول سے رشتہ ہو گیا، لیکن اللہ سے براہ راست ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں ایک چیز یہاں پر ایک اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو ماں بنا لیں یا کسی کو باپ بنا لیں، تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، معاشرے میں بنا سکتے ہیں، لوگ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹی بنا لیتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہو جاتا ہے وہ؟ حقیقت میں کوئی محرم یا نامحرم اسی صورت میں ہوگا جب اللہ بنائے گا، ہم نہیں بنا سکتے کسی کو۔ تو جب ہم کو اتنی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو اپنا باپ بنا لیں، باپ وہی ہوگا جس کو اللہ باپ بنائے گا، تو ہم اپنا اولی الامر و ولی امر کسی کو بنا لیں گے اپنی مرضی سے؟ جس کو اللہ بنائے گا وہی بنے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے جس کو اللہ نہ بنائے، جس کو لوگ بنائیں اس کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ بنائے۔ اب آج کل اکثر جو یوٹیوبز وغیرہ پر کلپس چلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب رسول کوئی وہ بادشاہ تھوڑی تھے جو اپنا جانشین بناتے۔ ہم کب کہتے ہیں رسول نے اپنا جانشین بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں جس نے رسول کو رسول بنایا تھا اسی نے رسول کا جانشین بنایا، رسول نے تھوڑی بنایا ہے۔ رسول جو کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے، تو رسول نہیں بناتے، اللہ ہی بناتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے رسول بنایا اس کا جانشین بھی اللہ ہی بنائے گا۔ تو ہمارا ولی، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اسی طرح اللہ نے یہ کیا کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اولیٰ ہے، لوگوں کا ولی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت آپ کو یاد ہے کیا کہلاتی ہے؟ آیا ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ فہم راکعون، کہ بے شک صرف انما سوائے ایک تو اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اور رسول تمہارا ولی ہے، اور مومنین میں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارا ولی ہے۔ تو ایک اللہ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا، ایک رسول کی ولایت کا، اور ایک وہ جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، لیکن اس کو پہچنوانے کے لیے، اس وقت تعارف کرانے کے لیے اس عمل کی طرف اشارہ کیا جو اس آیت کے نزول کے وقت اس نے کیا تھا۔ تو اللہ ولی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہے بے عینہ ہی ولی ہے، اپنی ذات سے ولی ہے، ہمارا سرپرست ہے۔ رسول کو اس نے سرپرست قرار دیا، اس لیے رسول ولی ہوئے۔ اب وہ رسول کے بعد اگر کسی کو ولی امر بناتا ہے تو ہم اس کو ولی مانیں گے، ہم خود نہیں بنا سکتے کسی کو ولی۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سے رشتہ براہ راست ہے، باقی اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، انبیاء ہیں، جو بھی ہیں ان سے ہمارا رشتہ ضرور ہے، وہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے کہا نا لقد من اللہ علی المؤمنین،
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ کیا ہے کہ رسول جو بنا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنا ہے، وہ اللہ کا احسان ہے. تو رشتہ ہمارا کس سے ہوا؟ اللہ سے ہی ہوا نا. اب اگر اللہ کسی کو رسول بنائے گا تو ہم مانیں گے، اللہ کسی کو ولی بنائے گا تو ہم مانیں گے، اللہ کسی کو امام بنائے گا تو ہم مانیں گے. اللہ نہیں بنائے گا تو ہم تھوڑے بنا لیں گے، نہ ہم مانیں گے، ہم اسی کو مانیں گے جس کو اللہ بنائے گا. تو اس اعتبار سے ہمارا رشتہ بندگی جو ہے وہ اللہ سے بہت گہرا ہے. اور اگر ہم مومن ہیں تو مومن ہونے کے حساب سے تو پھر صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی. اور مومن ہونے کے لحاظ سے صورت کیوں تبدیل ہو جائے گی کہ ایمان کو اگر ہم سمجھیں کہ ایمان ہے کیا. تو دیکھیے ہم یہاں پر 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک ہمارا پورا درس ہو چکا ہے اسلام اور ایمان کے فرق پر، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہو سکتا ہے یہاں محفوظ ہوگا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اس پر ہم اب اس وقت بات نہیں کریں گے. لیکن صرف ایک بات جو کلاس کے آخر میں کر لیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ہیں 20 منٹ. آپ لوگوں کو کچھ سوال وغیرہ کرنا ہو تو ہم بیچ میں رک جائیں. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ نہیں پوچھنا ہے؟ واہ بھائی واہ، تو ماشاء اللہ بہت سمجھدار. نہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے وقت ختم ہونے کے بعد بات ختم ہوئی تو پھر آپ پوچھیں گے کب، تو وقت سے پہلے بات ختم کریں تاکہ آپ پوچھ سکیں. ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ سر اور جسم ہے اور جو سواری ہے، تھوڑا سا بولے ٹائم. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا وہ ایک ذیلی گفتگو تھی، ہمارے موضوع کا حصہ نہیں تھا. لیکن اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا جب ہم آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف تو نہیں ہے؟ فرض کریں ہمارے سامنے ایک آدمی سو رہا ہے، ہم اس سے باتیں کریں گے؟ اس کا جسم تو ہے، سو رہا ہے تو جسم تو ہے نا. تو اس کا مطلب جب سو رہا ہے تو جسم میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہے نا. کس چیز میں کمی ہوئی ہے؟ ہاں، روح سونے ہی گئی ہوئی. یعنی اس کا جو وجود کی حقیقت ہے وہ سامنے نہیں ہے ہمارے، ہم اس سے بات کرتے ہیں. اللہ نے ابھی والی آیت ہم انشاءاللہ اگلی وہ درس میں ہمیں پڑھنا تھی، اب آج پڑھے لیتے ہیں. سورہ انشقاق کی 6 آیت ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ہے. اے انسان تو رنج و تاب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا. تو کیا ہم کھنچ رہے ہیں؟ جسم کھنچ رہا ہے ہمارا؟ جسم نہیں کھنچ رہا ہے، ہمارا وجود کھنچ رہا ہے. منزل لقائے رب پر ہمارا وجود پہنچے گا. تو ہمارا وجود ایک الگ چیز ہے اور ہمارا جسم ایک الگ چیز ہے. جب موت آتی ہے تو جسم مرتا ہے، وجود باقی رہتا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے پھر، مگر وہ یہ توحید کا موضوع نہیں رہے گا، معاد کا موضوع آ جائے گا. کہ سمجھ میں آیا آپ کی؟ تو سر ایک بات یہ اور بتائیے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ توحید کا اگر آپ کا نہیں ہے تو سمجھیں کہ ولایت بھی آپ نہیں سمجھ سکتے اگر توحید نہیں سمجھیں. بالکل. تو یہ بتائیں کہ توحید کا تحفظ کس طرح کیا جائے؟ کس چیز کا؟ توحید کا تحفظ کس طرح سے کریں ہم سے کہ ہم توحید پر ہیں، اس چیز کو. اب یہی گفتگو ہم اس میں ان کلاسوں میں کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اگر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور اس کس کے بندے ہیں وہ کون ہے، اور پھر ہمارے اوپر اس کا کہاں کہاں احسان ہے، کہاں کہاں ہمارا اس سے تعلق اور رشتہ بنتا ہے، تاکہ اس حساب سے ہم اس کو اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے، یہ بھی آج کے موضوع میں نہیں تھا، اب آپ کا سوال آ گیا تو ہم کیے لیتے ہیں، ابھی وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی آگے چل کے انشاءاللہ ائمہ کی دعاؤں پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ماہ رجب ہے نا، اور اسی حساب سے یہ موضوع رکھا اس لیے تھا کہ یہ ماہ رجب ہے جو اللہ کا مہینہ ہے.
اور اس کے بعد پھر شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ اور پھر رمضان. تو ان مہینوں میں تو ہمیں ظاہر ہے کہ اب توحید کی بات نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ان مہینوں میں تو توحید کی بات کرنا ہوگی نا. محرم میں تو آپ امامت و ولایت کی بات کرتے رہتے ہیں, اب اس میں تو توحید کی کریں نا. تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے, یعنی قربت کی دعوت دینے والے, رشتے کی نہیں, قربت کی دعوت دینے والے, جب ہم سے اللہ کا تعارف عملاً کراتے ہیں, یعنی خود اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں, وہ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں, وہ اللہ سے اپنا تعلق کیسے پیدا کرتے ہیں, تو وہ ہمیں نظر آئے گا ائمہ کی دعاؤں میں. اور اتنی بے تحاشا بے شمار دعائیں ہیں ہمارے پاس کہ وہ تو ہم سالوں بات کرتے ہیں تو بھی ختم نہیں ہوں گے. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اس کی تفسیر میں سالوں لگ جائیں, کہ امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعائیں, امام حسین کی تعلیم کردہ دعائیں, اور آپ صحیفہ کاملہ اور دوسری بہت سی دعائیں ہیں. تو صحیفہ کاملہ کا تو خیر ایک بالکل ہی ایسا سلسلہ ہے کہ ایک ایک دعا کی تفسیر کے لیے کلاسیں چاہیے, ایک ایک جملے کی تفسیر کے لیے. ہمارا ارادہ تھا کہ ان دعاؤں میں ہم سب سے پہلے صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا کے پہلے جملے کو شامل کریں گے. کہاں پر؟ جہاں ہم نے باری اور خالق ہونے کی بات کی تھی. لیکن یہ تھا کہ پھر وہ ذرا ثقیل ہو جاتی گفتگو, اور یہ گفتگو ایک تو آپ لوگوں کے لیے بھی کام کی ہے, اور پھر دوسری یہ کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, معلوم نہیں کہاں کہاں جائے گی. تو لمبی گفتگو ہے, تھوڑی سی آسان رہے, کیونکہ ان موضوعات پر اگر باتیں ہوتی رہیں تو پھر لوگ عادی ہو جاتے ہیں سننے کے. باتیں کم ہوتی ہیں تو لوگ اتنی جلدی سے زیادہ ثقیل باتیں نہیں سن پاتے. وہاں اللہ اور بندے کے رشتے کی بات ہے. خیر, ہم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عملاً ہمیں بتایا ہے کہ بندگی کیا ہے. ابھی ہم نے دعاؤں کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے پیش بھی کیے. تو اب جیسے مثال کے طور پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو جملے ان کے ہم بتا رہے ہیں. ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک مقام پر یہ فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم استغفار کا تصور کہاں کرتے ہیں کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی تو استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. وہ ایسا معصوم کہ جس کی عصمت جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں, ہمارے دین میں واجب ہے, یعنی ممکن ہی نہیں کہ رسول معصوم نہ ہو. تو وہ معصوم اور کتنا عظیم عبد اللہ کا کہ اللہ اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے کہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا, کبھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا. اپنا رسول نہیں, اپنا بندہ کہہ رہا ہے. تو اتنا عالی شان بندہ کہ جس میں بندگی کا وہ جوہر موجود ہے کہ اللہ خود اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے, وہ اللہ سے دن میں 70 دفعہ استغفار کس بات پر کر رہا ہے؟ نہیں, غلطیاں نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب بندگی کا شعور بڑھتا ہے اور انسان کے اندر احساس سے بندگی پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا کرم, پروردگار عالم کے احسانات, پروردگار عالم کی نعمتیں جتنی ہیں, میں اگر جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ سجدے میں گر کے بھی گزار دوں تو کیا اللہ کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو ان کو اللہ کے حق کا اتنا احساس ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اتنی عبادت کرنے کے بعد ان کو یہ پریشانی ہے, یہ افسوس ہے کہ ہم نے اس کا حق تو پورا نہیں ادا کیا. تو جب یہ احساس ہے تو اس احساس کے سے استغفار کیا جا رہا ہے, گناہ پر نہیں کیا جا رہا ہے, احساس سے بندگی استغفار کی طرف لا رہی. اسی طریقے سے جب معرفت خداوندی بڑھتی ہے تو جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا اللہ کا قرب بڑھ جاتا ہے, اور جتنا قرب بڑھ جاتا ہے اتنا خوف بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کو اب
پہچان رہے ہیں نا، تو جب ہم اسے پہچانتے ہیں تو ہیبت ہوتی ہے، اب احساس خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا عارف ہوتا ہے۔ جو اللہ کا عارف نہیں ہے، جو اللہ کو پہچانتا نہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ سورہ فاطر میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں۔ اللہ کے بندوں میں صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کبھی ایسا علماء کو ڈرتے دیکھا ہے کبھی؟ کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اور ہم نے تو بہت سے ایسے علماء دیکھے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو تم عالم سمجھتے ہو اس میں خوف خدا تلاش نہ کرو، جس میں خوف خدا دیکھو اس کو عالم سمجھو۔ عالم وہ ہوتا ہے جس میں خوف خدا ہو۔ اگر کسی میں خوف خدا ہے تو جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے سمجھو کہ وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کا حلیہ عالم کا ہے، ہم اس کو عالم سمجھ رہے ہیں لیکن اس میں خوف خدا نہیں ہے، تو پھر وہ عالم نہیں ہے۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے جس میں خوف خدا۔ تو اب سرکار رسالت تو شہر علم ہیں، تو ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے وہی ڈریں گے۔ تو خوف خدا اور اللہ سے بے اختیار مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا، یہ بندگی کے شعور کا مظہر ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے بندگی میں شعور پیدا ہوتا جاتا ہے اتنا انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی زیادہ ہے، اور اتنا ہی وہ اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتا ہے۔ تو کس بات کی مغفرت طلب کرتا ہے؟ کوتاہی ادائیگی بندگی، کوتاہی حق کی توبہ کرتا ہے، گناہ کی نہیں کرتا، گناہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے حق کو جتنا سمجھتا ہے اتنا ادا کرنے کا اختیار نہ ہوتے ہوئے توبہ کرتا ہے، کہ اتنا اختیار نہیں میرے اندر کہ میں اللہ کا اس حق کو ادا کر دوں۔ تو یہ جو ہے توبہ استغفار معصومین کی دعاؤں میں، آپ دعائے توبہ بھی دیکھیں گے، معصومین کی دعاؤں میں توبہ کا بہت زیادہ ذکر دیکھیں گے، تو وہ توبہ جو ہے وہ دراصل مقام بندگی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے کہ وہاں استغفار کر رہے ہیں۔